بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنے لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک عبا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، شدید درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالی سے جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس فکر و غنان کے ساتھ کمال درجہ کی عابدہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعا میں اپنے کے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھی، لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگیں، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا، مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہیں نیچے رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غورہ بنت ابو جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سید النساء سخت آزادہ ہوئیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آل حشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا۔ البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔
فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی محبت اپنی بیٹی سے تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بے حد پیار تھا۔ ان سے فرمایا کرتے، جن لوگوں سے تم ناراض ہوں گے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے، اے علی، تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمہ الزہرا کے فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، نہایت محبت سے ان کو بوسے دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھے نہ مرد ان کو دیکھے۔ تو میں نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری لخت جگر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کو تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اسی لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور کی تازی ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا، ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اسی سے مرد اور عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسما، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے، اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے دلہن کی ڈولی کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی پر تیار کی اور کہا کہ فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالی نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالی نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلیں کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھی۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی۔ حضرت قیس بن شام سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کا نام خلاد تھا اور اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک بات پہنچی تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے، اور ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھا دیکھا تھا۔ 12-13 سال کی اذیت کا درد، وہ جو اوجھڑی حضور پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ پچھلی باتیں یاد آئیں گی خواہ مخواہ آپس میں، تو جا کر حضور سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا عمزہ ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہیں۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئیں۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے، راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، میں شاید ایک آدھا دن اس بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی، میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئیں۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہیں۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ،
مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے علی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے۔ میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جی ہاں، بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ، آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا، آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کا ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کے نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ، ایسی گود میں امام حسن نہ آتے تو اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہ چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کر مسکراتے ہوئے قرآن سنایا۔ دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شہزادے، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے، دروازہ کھڑکایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا، فاطمہ، ایک وقت میں دو دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگ رہی ہے، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارا کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی، میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ पकड़ा, उठाकर बिस्तर पर ले गए। कहा, लेट जाओ, सारी रात मुसल्ले पर बैठी रही हो, सारी रात इबादत करती रही हो। पूछा, खैर तो है, वक्त क्यों कम है? हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली, फजर की नमाज पढ़कर बैठी ही थी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी। बैठे बैठे अचानक मेरी आंख लग गई। मुझे ख्वाब में मेरे बाबा जान की ज़ियारत हुई। ख्वाब की दुनिया में मैंने देखा, मेरे बाबा मेरे घर आए हैं, कभी कमरे में, कभी सहन में, कभी यहाँ वहाँ देख रहे हैं। ख्वाब की दुनिया में मैं अचानक अपने बाबा के सामने आ जाती हूँ। मेरे अब्बा मुझे सीने से लगाकर ज़ारो कतार रोने लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा, अब्बा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मेरी फातिमा बताओ तो सही, आज आपने रोज़ा किस चीज़ से रखा है? मैंने कहा, अब्बा जान, खजूर के दाने और पानी के घूंट से रखा है। ए अली, मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि बेटी आज आपने रोज़ा अली के दस्तरखान पर रखा है, अफ्तारी जन्नत में अपने बाबा के दस्तरखान पर करोगी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ए अली, मैं कपड़े धो के खाना पका के इस दुनिया से जा रही हूँ ताकि मेरे बाद आपको कोई तकलीफ ना हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों के दरमियान ये बातचीत चल रही थी कि मेरे अब्बा मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाऊंगी। इतने में हज़रत हसन हुसैन भी आ गए। बच्चों को देखते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, फातिमा अभी तो बच्चे भी छोटे हैं, आपके जाने के बाद घर की रौनकें ज़ाइल हो जाएंगी। उसके बाद सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुखातिब होते हुए कहा, मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगे? कहा, मेरी 3 वसीयतें हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफ़ात के वक्त कहा, मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली ये कि अली, आपको इजाज़त है कि मेरे मरने के बाद आप जिस नेक औरत से चाहें शादी कर सकते हैं। मेरी दूसरी वसीयत ये है कि 29 दिन अपनी बीवी के पास गुजारना, एक रात इन बच्चों के पास ज़रूर गुजारना, मेरे हसन और हुसैन के पास ज़रूर गुजारना। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मासूम हैं, जब तक ये छोटे हैं इन्हें बाप और माँ का प्यार देना, और जब ये बड़े हो जाएंगे फिर इन्हें अल्लाह के सपुर्द कर देना, ये जाने और इनका रब जाने। जब हसन और हुसैन ने माँ की ये बातें सुनी तो पूछने लगे, अब्बा हमारी माँ कहाँ जा रही है? माँ ने बच्चों की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ शहजादो, नाना के रोज़े पर अपना और मेरा सलाम अर्ज करके आओ। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे ही घर से बाहर निकले तो फौरन ही रोते हुए वापस आ गए। माँ ने पूछा, बच्चों गए भी हो और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? बच्चों ने कहा, अम्मा जब हमने नाना जान के रोज़े पर सलाम किया तो रोज़े अनवर से आवाज़ आई, ए शहजादो, जल्दी से अपनी माँ के पास चले जाओ, क्योंकि आज के बाद रोज़ा तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन माँ का चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। जल्दी से जाओ, माँ को देख लो, माँ की जियारत कर लो, क्योंकि आज वो इस दुनिया से रुखसत हो रही हैं। फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तीसरी नसीहत बयान की। रोते हुए कहा, या अली, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे मुआफ़ कर देना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये बात सुनी तो ज़ारो क़तार रोने लगे। रो कर कहने लगे, फातिमा यही बात मैंने आपसे करनी थी कि क़यामत के दिन जब आप अपने बाबा के साथ हौज़े कौसर पर खड़ी हों तो मुझे आता देखकर अपने बाबा को ये ना कहना कि ये वही आ रहा है जिसके घर में जाने के बाद एक मर्तबा भी मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया, जो मुझे अच्छी तरह ना खिला सका, ना पिला सका, ना पहना सका। नाज़रीन,
یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کر آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔